طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باذن اللہ یہ دوسرے درس میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی ترجمہ اور اس کی شرح سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلمت اعوذ میں یہاں حمزہ قطع ہے، لہذا ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے، حمزہ کو وہیں سے ادا کرنا ہے. پھر حرف العین ہے، عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں، لہذا ہم عین کو ظاہر کریں گے جو کہ اس پہ پیش ہے، تو عین کو پیش سے ادا کرنا ہے. آخری میں یہاں حرف دال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. دال کو ہم وہیں سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. اعوذ. کلمت باللہ یہاں لفظ الجلالہ ہے، مطلب کلمت اللہ. یہاں لفظ الجلالہ کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہم اسے پتلی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب با کے نیچے زیر ہے، جو کہ ایک عام قاعدہ ہے کہ لفظ الجلالہ سے پہلے اگر حرف پہ زبر ہو یا پیش ہو یا لفظ الجلالہ سے آیت شروع ہوتی ہے تو اسے تفخیم سے پڑھا جاتا ہے، مطلب بھاری آواز میں، جیسے کہ قل هو اللہ. لیکن یہاں اس سے پہلے زیر ہے، لہذا ہم اسے پتلی آواز میں پڑھیں گے. باللہ. آخری میں ہاں کے نیچے زیر ہے تو ہم ہاں کو زیر سے ادا کریں گے. کلمت الشیطان میں یہاں حرف الشین ہے اور اس پہ تشدید ہے کیونکہ اس سے پہلے لام الشمسیہ ہے، جو کہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہوتی ہے، حرف ساکن اور حرف متحرک. جیسا کہ یہاں حرف الشین ہے تو یہ دو شین ہے، لہذا تشدید کا خاص دھیان دینا چاہیے کیونکہ اگر ہم تشدید کو صحیح سے ادا نہیں کیے تو گویا کہ ایک حرف ہم نہیں پڑھتے. شین کی ادائیگی زبان اور اوپر کے تانوں کے درمیان سے ہے تو ہم شین کو وہیں سے پڑھیں گے. پھر یہاں حرف طا آتا ہے. طا کی ادائیگی زبان کے نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ہے. طا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم اسے موٹی آواز میں ادا کریں گے. اس کے بعد مد الف آتا ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے، وہ چاہے تفخیم ہو یا ترقیق ہو. تو جو کہ اس سے پہلے حرف طا ہے، یہاں مد الف کو بھی تفخیم سے ادا کرنا ہے. الشیطانی. آخری میں نون کے نیچے زیر ہے تو ہم نون کو زیر سے ادا کریں گے. کلمت الرجیم میں یہاں را پہ تشدید ہے، دو حرف کے برابر ہم را کو پڑھیں گے جو کہ اس پہ تشدید زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. الرجیم. پھر یہاں حرف الجیم ہے. جیم کی ادائیگی زبان اور اوپر کے تانوں کے درمیان سے ہے تو ہم جیم کو وہیں سے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد مد طبیعی ہے، ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمت بسمی میں یہاں با کے نیچے زیر ہے، لہذا با کو زیر سے پڑھنا ہے. پھر سین پہ جزم ہے، ہم سین کو جزم سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. آخری میں میم کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد لفظ الجلالہ آتا ہے. کلمت اللہ یہاں بھی لفظ الجلالہ کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہم اسے پتلی آواز میں پڑھیں گے، تفخیم سے نہیں. بسم اللہ. کلمت الرحمن میں یہاں بھی را پہ تشدید ہے، دو حرف کے برابر ہم را کو پڑھیں گے اور اسے تفخیم سے بھی کیونکہ اس پہ تشدید زبر ہے. پھر حرف الحا ہے. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. میم کے بعد یہاں کھڑا زبر ہے، مطلب مد طبیعی، ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں نون کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت الرحیم میں بھی را کے تشدید کا دھیان رہے، ہم ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بس آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔